بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو جو موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اجتماعی اخلاقیات۔ ٹائٹل کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ایسا عنوان باندھیں کہ جو کور کر رہا ہو سبجیکٹ کو۔ اصل میں مجھے سورہ الحجرات کی چند آیات ڈسکس کرنی ہے۔ سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ در حقیقت پچھلی سورہ یعنی سورہ الفتح کی آخری آیت میں ایک جملہ ہے جس کی اصل میں وضاحت ہے۔ وہ جملہ شروع کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول اور وہ کہ جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یہ بات کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہوا، یعنی کہ وہ آپس میں نرم ہیں، ہمدرد ہیں، بائی اینڈ لارج اختلافات دشمنیوں سے پاک ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ سورہ الحجرات اس کو بیان کرتی ہے۔ سورہ الحجرات کا ایک تو یہ پہلو ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کے پیش نظر کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو جانے کے بعد، جب کہ اب یہ بات واضح اور طے ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور دوسری جانب ایک بڑی تعداد میں لوگ وہ مسلمان ہو رہے ہیں جن کو کہ یہ موقع نہیں ملا کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے انہیں تربیت حاصل ہو، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ بھی رحماء بینہم بنے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے احترام کرنے والے اور لڑائی جھگڑے سے بچنے والے۔ ظاہر ہے کہ یہ مضمون وہ مضمون ہے کہ جو خاص طور پر بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب ہونے والا تھا کہ کچھ ہماری ہی طرح کے لوگ، یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کوئی تربیت نہیں ہے، بس کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ آخری دور میں داخل ہو رہے تھے اللہ کے دین میں فوج در فوج بڑی تعداد میں۔ تو اب وہ کیا ہدایات ہیں کہ جن کے اوپر اگر وہ عمل کریں تو اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ جڑے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد رہیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، دشمنی، حقارت اور دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اجتماعی اخلاقیات کے بعض پہلوؤں کو، اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ میں پوری سورہ مبارکہ کی جو ساری آیات ہیں وہ تو نہیں پڑھوں گا، اس موضوع سے متعلق جو باتیں زیادہ اہم اور نمایاں ہیں میں ان میں سے ایک ایک کو لے کر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کے جو نئے نئے مسلمان تھے،
ان کو یہ کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ جب اس طرح سے بیان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، جو مسلمان ہونے کے بارے میں اعلان کر چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو۔ یعنی وہ بدو تھے، صحیح طرح سے سوچ سمجھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور جیسے وہ اپنے قبائلی زندگی میں باتیں بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی وہ باتیں کرتے تھے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ ان کے آگے اپنی رائے کو مقدم کرنا اور اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میری بات سنیں، آپ میری بات مانیں۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی بات کو مقدم نہ کریں، اپنی رائے کو مقدم نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے اتر کے زمین پہ نہیں آتے، تو یہ بات ہوئی یہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایسا نہ کرو، کہ جب وہ تمہارے درمیان موجود ہیں تو یہ جان لو کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام اترتا ہے، وہ جو دین کے معاملے میں کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ اسوہ حسنہ آئیڈیل ہے۔ اس وجہ سے تم ان کے اس مقام کو جانو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ رویہ تمہارے اندر پیدا ہوگا اللہ کا تقوی اختیار کر کے، یہ ہوگا تو تم پھر اپنے رویے میں وہ تبدیلی، امپروومنٹ لا سکو گے۔ قرآن مجید میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہدایت دیتے ہیں کہ تم یہ کرو تو اس کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں، اور اگر کہیں بنیاد فراہم نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور ہو چکی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر لوگوں کو یہ کہیں، مثال کے طور پر بچوں کو یہ کہیں کہ دیکھو بچوں، نیک بنو، اچھے بنو، یہ ایک میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہے۔ کہیں گے کیا مطلب ہے آپ کا؟ نیک بنو، اچھے بنو، یہ وجہ کیا ہے؟ وائی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وائی، مطلب کیوں اور کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہلو سے آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید میں بہت گہرائی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب اللہ سننے والا، جاننے والا ہے تو بھائی اس کے سوا اور چارہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے رویوں میں اس کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کریں، کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے تو پھر اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھیں۔ تو تقوی کا مطلب حدود آشنائی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئی حدود کے اندر رکھنا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس کے سوا کوئی اور رویہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اور یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کی پریکٹس کرنی ضروری ہے بار بار، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے، لیکن جب اس کو آپ اپنے اوپر طاری کریں گے اور جب خاص طور پر وہ موقع آئیں گے جہاں نافرمانی کا امکان ہے، کوئی آپ کی زبان پر بکواس بات آئی اور آپ نے کہا کہ یار ویٹ اے منٹ،
میں اپنے آپ کو یہاں روک رہا ہوں۔ تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر انسان کی تربیت کرتی ہے۔ سو تقویٰ پیدا کرو اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو۔ ظاہر ہے کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، شاید بہت سے لوگوں کے لیے اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی نو ڈیمیج ڈن، اس لیے کہ ہو گیا نا، گڑبڑ ہو گئی۔ اب آپ احساس کر لیں کہ بھائی یہ میں نے خدا تعالیٰ کی موجودگی میں ایسا کیا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اور مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اگلی جو میں آیت بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے اس سورہ مبارکہ میں جس وجہ سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس سے براہ راست متعلق ہے، یعنی آپس میں باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کا احترام اور اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، ناقابل اعتبار شخص، بنبأ، کوئی اہم خبر لے کے آئے، تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر اقدام کر بیٹھو، بجہالۃ، جہالت میں، جذبات سے مغلوب ہو کر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی جب کبھی تمہیں کہیں سے کوئی خبر ملے جس کا تعلق دوسروں سے ہو، اور خاص طور پر دوسروں کے بارے میں کوئی منفی بات ہو، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس کی تحقیق کرو۔ یہ نہ ہو کہ سنی سنائی بات کو تم دوسروں تک پہنچا دو، یعنی افواہوں کے پھیلانے سے گریز کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسی آیت کی بنیاد پر کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو آگے پہنچا دے، یعنی اس بات کو وہ بودر نہ کرے، اس کا وہ لحاظ نہ رکھے کہ جو بات اس کو پہنچی ہے اس کے بارے میں کچھ تحقیق کر لے کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے آج کے دور میں سوشل میڈیا میں تو یہ ایک وبا بن گئی ہے کہ یہاں آپ نے ایک بات پڑھی، سنی، اور اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ یہ جو آپ فارورڈ کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ بات جھوٹی ہے اور آپ نے تحقیق نہیں کی تو آپ اس جھوٹ کے پھیلانے میں شامل ہیں۔ اس لیے انسان کو رسپانسبل طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بات آپ کی اپنی مرضی یا اس وقت کے آپ کے خیالات کے حق میں ہے تو آپ نے کہا اچھا جی ایک اور شوشہ چھوڑتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جب خیال نہیں رکھا جاتا دشمنیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، لوگوں کے بارے میں اوپینینز وہ بن جاتے ہیں کہ جو بیس لیس ہوتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ کے جو ایول لوگ ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاپولر ہوں اور ان کو کوئی حیثیت ملے، وہ اس کو ایک ٹول کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کریں۔ سو افواہوں کو پھیلانے میں آپ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے جب کبھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے، اگر آپ نے اس پر اقدام کرنا ہے یا آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں اور اپنا اطمینان کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہمارے ہاں دور اول میں بہت سے مسلمانوں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب باتوں کو، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ کیا یہ بات اس قابل ہے، کیا اس کا ہم تک پہنچنا ان ذرائع سے ہوا کہ جس کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اطمینان ہے کہ یہ بات پہنچنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے، محدثین نے اصول وضع کیے کہ وہ لوگ کہ جو حدیث کو آگے پہنچانے کی میں رول ادا کر رہے ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کی میموری کیسی تھی، ان کا علم کیسا تھا، یہ جو دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس چین میں، ان کی ملاقات بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات حضور کی بات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بات ہے، اگر وہ فرض کیجئے کہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ بیان کیا جائے، اس کو روک لیا جائے، اس لیے کہ ان ریئلٹی حقیقت میں کیا ہوا، کیا بات تھی، یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایک خبر آگے نہیں پہنچے گی، یہ بہت کم تر بات ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ ایک بات پھیلا رہے ہیں حالانکہ وہ حضور کی بات ہی نہیں ہے، ایک خبر پھیلا رہے ہیں جو کبھی ہوئی نہیں۔ سو یہ بات ظاہر ہے کہ اس خاص موضوع سے متعلق کہ اخلاقی اجتماعی اخلاقیات کیا ہیں، ان میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو کبھی وہ رول پلے نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ ایک خبر کو پھیلا رہے ہیں اور آپ خود شور نہیں ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ میں نے گزارش کی کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ الحجرات یہ بالکل آخری دور کی سورہ ہے، اور یہ سورہ اصل میں زیر بحث لا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو بحیثیت مسلمان ابھی پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں تھے، ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں جب ظاہر بات ہوگی تو یہ بات جو اب میں لے رہا ہوں آیت نمبر 9 سے، اس میں فرمایا گیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان میں، مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، معلوم یہ ہوا کہ لڑائی تو ممکن ہے، مسلمان ہیں، بڑے تعداد میں ہیں، تو آپس میں بالکل لڑائی ہو سکتی ہے، لڑائی نہ ہو اس سے کمتر شدید اختلافات ہو سکتے ہیں، بات چیت بند ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کٹی ہو سکتی ہے۔ سو اگر ایسا ہو جائے تو باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا لو، یعنی بجائے اس کے کہ تم سائلنٹ اسپیکٹیٹرز کی حیثیت سے دیکھو تماشا کہ کیا مزے کی چیز ہو رہی ہے، ادھر سے ایک گولا پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے بارود آ رہا ہے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اپنا رول ادا کرو اور ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرے، یعنی دو مسلمان گروہ آپس میں لڑے، مسلمانوں نے انٹرونشن کر کے ان کے درمیان صلح کرا لی، ظاہر ہے کوئی معاہدہ کیا، ان دونوں کو بعض قواعد کے تحت باندھ دیا کہ بھائی اب آپ نے ان اصولوں کو ماننا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے زیادتی کی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ایک گروہ زیادتی کرے علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس سے جنگ کرو جس نے زیادتی کی ہے، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس مسلمان گروہ کے خلاف لڑو۔ آبویسلی یہ اب ایک ریاستی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم لوگوں نے مل کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی کو روکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک نے معاہدے کو توڑ کر پھر اقدام کیا ہے، تو اب تم سب کو اس کے خلاف لڑنا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ کا فیصلہ یعنی وہ پہلا ایگریمنٹ
پیکٹ جو دونوں کے درمیان ہوا تھا. دو گروہ تھے, آپس میں لڑے, مسلمانوں نے انٹرونشن کی اور ان کے درمیان صلح کرائی. صلح کے کچھ قواعد ضوابط طے ہوئے اور اس کے بعد ایک نے زیادتی کی, تو اللہ تعالیٰ فرمانے اب تم سب اس کے خلاف لڑو اور اس کو مجبور کرو کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹے. اس مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا, مسلمانوں کے ایفرٹس سے جو دونوں گروہ آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے معاہدہ کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم. اس کو اتنی بڑی حیثیت دی گئی ہے جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف نہ جھک جائے, مائل ہو جائے. فَإِن فَاءَتْ, پھر جب وہ رجوع کر لے, اس کی طرف مائل ہو جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پھر دونوں کے درمیان صلح کر لو, بالعدل, انصاف کے ساتھ, وَأَقْسِطُوا, اور دیکھو عدل کرنا, عدل کے ساتھ ان کے درمیان دوبارہ مصالحت کراؤ اور دیکھو انصاف کرنا. ایک لفظ کافی تھا, اسی مفہوم میں دو الفاظ کیوں استعمال کیے؟ پہلے کہا کہ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا. قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بغیر وجہ کے اضافی نہیں آتا, بلکہ میں تو یہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں الفاظ کم آتے ہیں, مفہوم زیادہ ہوتا ہے, الفاظ کم ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں. جہاں الفاظ زیادہ آ رہے ہیں اس کی اپنی کوئی وجہ ہوتی ہے. سو یہاں جو بات بیان کی گئی ہے کہ تم عدل کرو اور دیکھو انصاف کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ امیجن کریں, دو گروہ آپس میں لڑے, مسلمانوں نے اپنا وقت, اپنی ریسورسز, انرجیز صرف کر کے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی. اس کے بعد ایک پھر بگڑ گیا اور اس نے بغاوت کر دی, اس نے زیادتی کی, پھر مسلمان اس سے لڑے اور ان کو پھر دوبارہ بٹھایا. اب اس کا بہت امکان ہے کہ اب جو مسلمان معاہدہ کریں گے, صلح کریں گے, تو اس کے خلاف بائسڈ ہوں گے جس نے زیادتی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کرو. ظاہر ہے کہ جو اس نے زیادتی کی ہے اس پر اس کو پینلائز کرنا چاہیے, لیکن انصاف کے دائرے کے اندر. یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں دو آیات ہیں جو انصاف کے معاملے میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے, اس کی آیت نمبر ہے 135, اور سورہ مائدہ ہے سورہ نمبر 5, اس کی آیت ہے 8. یہ بات میں ضمنی طور پر بتا رہا ہوں, میں بہت بیان کرتا ہوں اس کو, کہ قرآن مجید کی 114 جو صورتیں ہیں ان میں سے 6 ایکسیپشنز کے علاوہ باقی ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں, پیئرز میں ہیں. سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دو ایڈجسٹنٹ سورہ جب آتی ہیں تو یہ دونوں پیئرز میں ہیں, یعنی یہ جوڑا صورتیں ہیں. ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے, ان دونوں میں وہ آیات آلموسٹ ڈسکرائبنگ دا سیم ریالٹی آئی ہیں, ذرا سے فرق کے ساتھ, کہ جو اور کہیں بھی نہیں آئی. وہ آیات یہ کہتی ہیں کہ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, تم ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر انصاف پر کھڑے ہونے والے. یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے, ایسے کرنا ہے کہ وہ اللہ کی گواہی دے رہے ہوں انصاف کرتے ہوئے. ایسا لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انصاف ایسے کرو کہ دنیا والے تم کو دیکھ کے یہ جانیں کہ اللہ کے ماننے والے لوگ انصاف کیسے کرتے ہیں, اس کی گواہی دو. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انصاف تم کرو اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, خود تمہارے اپنے مفادات پر زد پڑے,
اول والدین یا والدین کے مفادات پر زد پڑے یا رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے. کین یو امیجن؟ یہ خدا تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم انصاف کے ایسے چیمپئنز بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ جانیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایگزیکٹلی اسی بات کو ذرا سے الفاظ کے فرق سے دہرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. اور خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر لکھا ہوا ہے وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے. تقویٰ یہ ایک فیلنگ کا نام ہے. خدا موجود ہے اور مجھے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے زندگی گزارنی ہے حدود کے اندر. یہ فیلنگ آپ کہیں سے خرید کے نہیں لا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور یہ پیدا ہوگی جب آپ انصاف کریں گے. آپ جھوٹ بولیں گے فیلنگ آ ہی نہیں سکتی. آپ نا انصافی کریں گے یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. سو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کراؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میں اس میں صرف ایک ضمنی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں. ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا فور دیٹ میٹر احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کو پڑھ کر بعض اوقات ایک وہ مفہوم لے لیتے ہیں اپنے ذہنوں میں اور بیان کرتے ہیں جو اصل میں وہاں مطلوب نہیں ہوتا. وہ سیاق سباق کو کاٹ کے یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے. اور بہت سے آپ مسلمان ایسے ہیں جو شاید بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھائی بھائی ہیں اور یہ غیر مسلم جو ہیں دشمن ہیں، کافر ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا. اس سورہ مبارکہ میں موضوع زیر بحث یہ ہے کہ مسلمان بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں. اب ان کا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، اس میں بات ہی انہی کے بارے میں ہو رہی ہے. نان مسلمز آر ناٹ بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور الحمدللہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تو ویسے ہی مارو ذلیل کرو. نہیں، یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں سائڈ بائی سائڈ آپ کے ساتھ نان مسلمز بھی ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پر مسلمانوں کے گروہ کو خطاب کر کے ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی اور جگہوں پر اس کی دلیل موجود ہے، لیکن سیاق سباق سے جو یہاں بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 ہے جو اصل میں 6 ان باتوں کو بیان کر رہی ہیں یہ 2 آیات کہ جو آپ یوں سمجھیے اچھے بھلے لوگوں کے 2 افراد یا گروہوں کے درمیان صرف کیجول اور ارسپانسبل رویے کی وجہ سے دشمنی پیدا کر دیتے. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ رہنا، صلح صفائی کے ساتھ رہنا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا جب آپ خیال نہیں رکھتے تو اس کے بعد احترام ختم ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں. فرمایا 2 آیات میں 6 باتیں کی گئی ہیں. پہلی آیت 11 نمبر آیت میں 3 باتیں کی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گھٹیا حرکت ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ اختلاف بیان کریں. اختلاف بیان کرنے کے ڈیسنٹ طریقے ہیں
اختلاف کو ایکسپریس کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کا مذاق اڑانے، جب آپ مذاق اڑاتے ہیں تو دوسرے کی عزت نفس ہے، وہ مجروح ہوتی ہے، اس کے بعد آپس کے تعلقات ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ کتنا گرا ہوا ہے وہ معاشرہ جس میں مذاق اڑانے کو ایک دوسرے کا ایک بڑا فن سمجھا جائے اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جو مذاق اڑا رہا ہے اس کو بہت بڑا انسان سمجھا جائے۔ واٹ نانسنس! اللہ تعالیٰ جو معاشرہ چاہتے ہیں اس معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اختلاف بھی کریں، اگر آپ ایک ڈیسنٹ انسان ہیں، اگر آپ ایک مسلمان ہیں، تو آپ اختلاف کریں گے اخلاقی حدود کے اندر۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی انسانیت، آپ کی مسلمانیت واضح ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈفرینس آف اوپینین میں ہی آپ کا کریکٹر سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت مذاق اڑائے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا، کیا خبر کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں، یعنی کردار میں، اخلاق میں، پرفارمنس میں، آخرت میں جا کے وہاں معلوم ہو جی کہ آپ تو ان کا ریکارڈ لگا رہے تھے اور معلوم ہوا یہ تو آپ سے بہتر تھے، تو آپ کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر نکلیں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر احکام میل جینڈر، میسکولن جینڈر میں ڈسکرائب ہوئے ہیں اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کو اگر آپ گرامیٹیکلی انالائز کریں تو یہ اصل میں میسکولن جینڈر میں ہے، اور اقیم الصلاۃ اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی زبان میں دیکھیں تو یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں خواتین شامل ہیں، یہ بالکل آبویس بات ہے۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے اترا اور اس زمانے میں یہ ایک نون ایکسیپٹڈ نارم تھا بیان کا کہ یہی اصول ہے۔ یہ تو ابھی ریسنٹلی آ کے میں نے گزارش کی کہ خواتین نے مطالبہ شروع کیا کہ آپ جب بات کریں تو ہی اور شی دونوں بولا کریں، تو ہر موقع پر جہاں کہیں بھی مردوں سے کچھ کہا جا رہا ہے بظاہر، سوائے اس کے کہ کوئی ایکسیپشن کی وجہ ہو، اس میں عورتیں مراد ہیں۔ تاہم بعض جگہوں پر قرآن مجید نے خواتین کا ذکر الگ سے کیا ہے، یا تو حکم کی اہمیت کی وجہ سے اور خواتین کے اس ایکسپیکٹیشن میں ان کے رول کی وجہ سے، یا یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے، جو برائی بیان کی جا رہی ہے، وہ جتنی مردوں میں ہے ایٹ لیسٹ اتنی ہی عورتوں میں ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوتا ہے اس دوسری وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ مذاق اڑانا جتنا مردوں کے ہاں ہے، خواتین میں بھی ایسا ہی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے کسی وجہ سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ یہ پہلی بات بتائی گئی، اس کو آپ ختم کر دیں، معاشرے کے اکثر اختلافات کی وجوہات آپ ختم کر دیں گے۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دو۔ گفتگو کر رہے ہو، سادہ طریقے سے کرنے کی بجائے تان و تشنیع اس کو اختیار کر رہے ہو، اور الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تمہارا معاشرہ ہے، یہ سب تم مل کر ایک گروہ ہو، تو جب یہ تم حرکت کرو گے تو خود تم اپنے اس گروہ کو، اپنے اس قوم کو، خاندان کو، اس کو تم خراب کرو گے، اس کے خلاف تم اقدام کرو، یہ مت کرو۔ ظاہر ہے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو تانا دو گے نا تو پھر وہ تمہیں دے گا، اور تم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ جو اسلوب ہے، یہ اس کو ایک حدیث میں اس پرنسپل کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بڑی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ایسا ذلیل آدمی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے والدین کو جب تم یہ کہو گے، برا بھلا کہو گے، گالی دو گے، تو وہ پلٹ کے تمہارے والدین کو کہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں تم نے اپنے والدین کو گالی دی، اس لیے کہ تم نے وہ موقع فراہم کیا۔ یہی وہ اصول ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا، اور میں نے ایک اور دین کی دعوت کے پہلو سے بیان کیا تھا۔ سورہ انعام کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان خداؤں کو جو بے بنیاد ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں، ان کو گالی مت دو، کہ کہیں پلٹ کے وہ اللہ کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں۔ تو یہاں اس کا یہ بھی مطلب ہے، اور تانا دینے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آغاز کیا تو پھر دوسرا آدمی بھی آخر اس کے پاس بھی کچھ ہیں اس معاملے میں الفاظ، انداز اور ٹیلنٹ، تو یہ مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، برے ناموں سے پکارو۔ یعنی اس کے والدین نے نام رکھا ہے، چلیے آپ نے خود سے نام رکھ لیے کوئی پیار سے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن آپ دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ اس کے لیے ایک نام رکھتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں، یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ لازماً دوسرے کو نیچا کریں گے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ برے نام نہیں پکارنے۔ کسی کا کوئی ظاہری عیب، کسی کا کوئی تاریخی واقعہ، کسی کا کوئی پس منظر لے کے، اور آپ نے ایک ایسا نام اس کو دیا کہ جو اس کے ساتھ لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سوائے اس کے کہ جب بھی وہ نام لیا جائے گا ایک خاص ٹینشن پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی آپس میں، اور دوریاں بڑھیں گی۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، فسق اور نافرمانی کا نام لینا بھی برا ہے۔ یعنی تم ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد یہ گھٹیا کام آدمی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد تو آدمی اس طرح کے فضول باتوں سے دور بھاگے گا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اب بھی توبہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح کی باتوں میں ایک خاص قسم کی لذت ہوتی ہے نا، آدمی انجوائے کرتا ہے، ایک گھٹیا قسم کی ایک پلیجر ہوتا ہے۔ تو نہیں اندازہ تھا کہ یار یہ کوئی بری بات ہے، چلو کچھ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ الاؤنس مل جائے گا، لیکن جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور وہ اس کے باوجود توبہ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ اور قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ظالم جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ بڑا ایک انقلابی پیغام ہے کہ دنیا میں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی کسی دوسرے پر ظلم کرے گا تو کیا کرے گا؟ جس پر وہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سنبھال لے گا، جلد یا بدیر آخرت میں اس کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو آپ نے اس کا کیا بگاڑا؟ بگاڑا آپ نے اپنے آپ کا، اپنی فطرت بگاڑی، اپنا مستقبل بگاڑا۔ تو فرمایا کہ جو اب بھی توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12 میں 3 اور ایسے عیب بیان کیے ہیں کہ جن کو جب آپ نہیں اہمیت دیتے ان سے بچنے کی، تو یہی نفرتیں بڑھتی ہیں، خلیج بڑھتی ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دوسرے انسان کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن میں جھانکتے ہیں اور کچھ امیجن کرتے ہیں کہ اصل میں اس کی انٹینشن ایول ہے، یہ میرا برا چاہتا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ شواہد سے، ایکسپیرینسز سے، ایویڈنسز سے کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اتنے تک محدود رہے تو آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ دیکھو میرا ایکسپیرینس یہ ہے، اس نے میرے ساتھ 1-2 مرتبہ یہ بات کی ہے، اندر کی بات کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ بیماری کہ آدمی دوسرے کی نیت پر شک کرے اور اس کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں تو کبھی تعلقات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کی گمان کی بنیاد پر آپ اوپینینز فارم کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کبھی کسی کے ساتھ یا اکثر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ظاہر سے آگے بڑھ کر باطن میں جھانکیں، باطن سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ بہت زیادہ گمان، خاص طور پر وہ گمان کے جو منفی گمان ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اکثر تعلقات کی خرابیاں بدگمانیوں سے ہوتی ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کسی موقع پر کوئی بدتمیزی کی ہو، لیکن بس وہ ایک واقعہ ہے، اس کو بڑھا کر آپ اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ ایک پوری پکچر بنا رہے ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو جہاں تک پہنچایا، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور کے مشن کے آخری زمانے میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ انکار کرنے والے وہ کافر ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول جب آتے اور وہ اللہ کی دعوت پیش کرتے تو ان کے مشن کے آخر میں ایک ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد اللہ کا عذاب، پنشمنٹ اس قوم کے اوپر آتی۔ اکثر یہ پنشمنٹس آئیں نیچرل کلیمٹیز کی صورت میں، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی پتھروں کی بارش وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے معاملے میں یہ ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے یہ اللہ کا عذاب نافذ ہوا۔ تو اسی طرح کی ایک جنگ میں جس میں کفار پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا آپ سمجھیں کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کے اوپر تلوار چلانے کے لیے ہاتھ تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے تلوار چلا دی اور وہ شخص مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ رپورٹ آئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ناراض آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری وقت میں کلمہ پڑھ دیا، تو آپ نے بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ قیامت کے روز تم کیا کرو گے اسامہ جب یہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں۔ میرا اپنا تو ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب کبھی میں نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا ہے کہ میری بات غلط تھی۔ آئی ہیڈ نو ریزن، نو بیسس۔ دوسرے انسان کو آپ اس کی فیس ویلیو پر لیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ دوسری بات یہ کی گئی، یعنی دوسری 12ویں آیت میں 3 باتیں تو پہلے آ گئیں، اب آیت نمبر 12 میں دوسری بات یہ ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگو، یعنی دوسروں کے عیب جاننے کے لیے، ان کی برائیاں جاننے کے لیے
تم ان کی پرائیویسی میں پیپ کرنے کی کوشش کرو، داخل ہونے کی کوشش کرو۔ آج کل تو یہ موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور بھی بڑے طریقے ہیں کہ آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں جانیں کہ اس کی کیا ذاتی ایکٹیویٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ویسے ہی گھٹیا بات ہے، انسان کو پازیٹیو ہونا چاہیے، انسان کو مکھی کی طرح گندگی پر بیٹھنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا کنسرن ہے کسی دوسری چیز سے؟ یہ کیا شوق ہے کہ آدمی کے کسی وہ نیگیٹو چیزوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو آپ جان کر خوش ہو رہے ہیں؟ تو تجسس مت کرو۔ اس تجسس میں ظاہر ہے وہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سیکیورٹی کے لیے کچھ میجرز کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دشمن آ کے پلاننگ کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے یا حملہ آور ہو رہا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے، جیسے ہمارے عام طور پر اب کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پہلے تھا، اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، یہی چیزیں چلتی ہیں، گندگی کو پھیلانا اور ٹوہ میں لگنا۔ تیسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ کوئی ایک تم میں سے دوسرے کی غیبت کرے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں سے گفتگو کریں اس کے بارے میں منفی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی منفی گفتگو بعض اوقات اس وجہ سے کرنی پڑ جائے کہ وہ ضروری ہے، کسی کو وارن کرنا ہے یا کسی سے اپنی بات شیئر کرنی ہے کہ کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے، یا کوئی شکایت کرنی ہے، تو بس جتنے الفاظ ضروری ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پیٹھ پیچھے کوئی بات منفی کسی کے کرنا، یہ غیبت اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان اس کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میں کسی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایسی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس سے کچھ حاصل کر رہا ہوں، حظ اٹھا رہا ہوں۔ ذمہ داری کی کوئی بات ہے تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت ناپسند ہے، لیکن غیبت تم کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا جرم ہے جتنا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن ایک کو آدمی انجوائے کرتا ہے، دوسرے کے تصور سے بھی وہ اپنے اندر ایک بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی مردہ شخص کا گوشت کھانے کے بارے میں سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بندہ فوت ہو چکا ہے، وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا، تو آپ جو مرضی کریں، وہ بے بس ہے۔ تو اسی طرح سے ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتنی ہی بری چیز ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، یہ معاشرے کو بگاڑنے والی، تعلقات کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ آخر میں یہ ایک آیت اور آیت نمبر 13 ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، جس میں اصل بات بتا دی ہے کہ یہ جو چیزیں گھٹیا قسم کی لوگ کرتے ہیں، یہ جو 6 برائیاں ہیں، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو طعنہ دینا، دوسروں کے برے نام رکھنا اور اس کو پھیلانا، بدگمانی کرنا، ٹوہ میں لگنا، تجسس کرنا اور غیبت کرنا، یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی تم سب انسان ایک ہی خاندان ہو، ایک ہی اوریجن ہے تمہارا، کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ جیسے انسان کی شخصیت، اس کے فیچرز، اس کا رنگ، اس کا قد وغیرہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بانٹا ہے خاندانوں میں، قبیلوں میں، کہ وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرا سکیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے اپنے آپ کو سپیریئر قرار دے، یہ تو انسانوں میں بڑی بیماری ہے، قومیں قوموں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں، یعنی ایک طویل داستان ہے انسانیت کی کہ جس میں کاسٹ سسٹم ہے، ایک سپیریئر ہے، ایک کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، تمام انسانیت ایک خاندان، ایک کنبہ ہے، کسی کو کسی پر خاندانی فرق، قوم کے فرق کی وجہ سے کوئی سپیریورٹی حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کے علاوہ سپیریورٹی کی، عزت والے ہونے کی کوئی اور اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، اور فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ جو آدمی بھی اپنے آپ کو اس دنیا میں کسی دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے، اس سے زیادہ بیوقوف احمق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے سے فرق ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو جان سکیں گے۔ اصل سپیریورٹی اللہ کے نزدیک پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، اور وہ وہاں جا کے نمایاں ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بیوقوف تھے، ہم نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا اس بنیاد پر کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو میں نے ایک ابتدا میں یہ گزارش کی کہ یہ سورہ مبارکہ ان جنرل، اس کی چند آیات ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان کو ملحوظ رکھیں گے تو ہم بحیثیت خاندان، قبیلہ، قوم اور انسانیت ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور جڑے رہیں گے، اور اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو نفرتیں، دشمنیاں، حقارتیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی ون کویسچن ایچ، اگر پھر کوئی کویسچن نہ ہو تو یو کین آسک یور سیکنڈ کویسچن، اینڈ نیو کمرز پلیز عام چیئر ریسپیکٹ سر کی پمفلیٹس ہیں جو ان کے قرآن ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے اس میں سے ایک اس سے ریلیٹڈ چیز ہے حسد کے بارے میں، جو آٹومیٹکلی ودن سیکنڈس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے اس کا حسد کے شر سے کیسے پتہ چلا۔ نمبر 2 صبر ہے۔ جی جی صبر کی تھوڑی یہ کہ اگر بدل ہے کہ سکت بھی ہے مگر پھر بھی صبر کروں گا۔ صبر کا تو میں جواب دے رہا ہوں کہ شام کو آئیے گا، اس میں لیکچر ہے۔ باقی رہی حسد کی بات، دیکھیں حسد کا ایک پہلو وہ ہے جو نیچرل ہے، مے بی آئی مائٹ ڈس اپوائنٹ یو، پرابلی مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئی وانٹ ٹو ڈو بیٹر دین ادرز، یہ میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹیویشن موجود ہے۔ میں گزارش کرنے دینا مجھے پلیز اب آپ، تو میں اس کا جواب دے دوں آپ کو۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ
میں اس کو کنٹرول کروں. یعنی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھا کے اس کو ختم کرتا ہوں. رشک تو اصل میں حسد ہے ہی نہیں. آپ نے حسد کے بارے میں پوچھا ہے. حسد اصل میں ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے جو آپ سے جب کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایک نیگیٹو سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے گزارش کی کہ یہ کچھ نیچرل ہے، لیکن جب اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو آپ پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے؟ اپنے آپ کو سمجھا کر کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک فیئر کمپٹیشن چل رہا ہے اللہ کی طرف سے. اسی نے سب کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اسی نے سب کو مختلف اپرچونٹیز دی ہیں. تو میں دوسرے کے بارے میں اس کے مجھ سے بہتر پرفارمنس یا کہیے بہتر اس کی جو کامیابی ہے اس کی وجہ سے کیوں نیگیٹو ہو جاؤں؟ مجھے اللہ کے اس فیصلے کو ماننا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کوئی مجھ سے زیادہ اچھی بات کرتا ہے، تو میں اس کے فیصلے کو قبول کروں اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بروئے کار لا کے ایکسل کرنے کی کوشش کروں. سو میں نے اس لیے گزارش کی کہ یہ کچھ ہے نیچرل. وائی؟ بیکاز لیٹس فیس اٹ، آئی لائک مائی سیلف، آئی لو مائی سیلف. یہ سب کے ساتھ ہے. اگر میں اپنے آپ کو ہیٹ کروں اور دوسرا مجھ سے آگے نکل جائے تو پھر تو میرے اندر منفی جذبات پیدا ہی نہیں ہوں گے. چونکہ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں اور میری ذات میرے لیے سب سے اہم ہے، اس لیے جب کوئی اور آگے بڑھتا ہے مجھ سے تو مجھے شروع میں وہ تھوڑا سا برا لگتا ہے، لیکن پھر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، مجھے اس کو قبول کرنا ہے. اس نے اگر ایکسل کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور ایک تیسری اہم چیز جس سے کہ منفی جذبات ہوپ فلی ذرا کم ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جیسی اس کی صلاحیت ہے اس کو اور کامیابی دے اور مجھے بھی اس کا موقع دے. کبھی کبھی یہ چیز بھی مفید ہوتی ہے کہ آدمی جو کیا نا فرشتوں نے کہ آدم کے آگے جھک گئے، وہ بھی تو ایک تھا نا موقع حسد کرنے کا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ کے فیصلے کے آگے تو جھکنا ہے. تو یہ سب کام کریں گے تو امید ہے کہ وہ جو حسد شروع میں پیدا ہوا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ حسد کا شرط جو ہے ایکسکیوز می ایک سیکنڈ وہ کوسچن نہیں پلیز وہ کیا دعا ہم جو مانگتے ہیں. Ji John Sahab, you talked about taking people on face value. So in this day and age, and especially as we are exposed in the business environment, there is a general saying that if somebody is nice to you for no apparent reason, there has to be a reason behind it. So in this day and age, if you start taking people on purely face value, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جان کے ان کے اندر نہ دیکھیں اور جو وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر لیں، so that could result in a big loss or lost face or root. How do you prevent that? جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ دوسرے کی مسکراہٹ اور بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ تعریف یا واٹ ایور اس کی بنیاد پر یہ مان لیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے. نہیں، یہ بیوقوفی ہے. یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات. یہ تو اصل میں آدمی نائیو ہو کر اپنے آپ کو پھنسائے گا. بدگمانی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آئی نو دیٹ ہی ہیز ایول انٹینشنز. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، شاید میں نے کہا بھی شروع میں، کہ آپ کے ذہن میں جو ہوتے ہیں نا وہ میموری میں اور معاملات کرنے کے لیے مختلف کیٹیگریز، خانے ہوتے ہیں، فائلز ہوتی ہیں.
ایک بہت بڑی فائل ہونی چاہیے جس کا ٹائٹل ہو آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی ول بی کیئرفل. یہ بندہ مجھ سے بہت مسکرا کے بات کر رہا ہے، میری بہت تعریف کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ول بی کیئرفل. بدگمانی یہ ہے اس کی نیت خراب ہے، نہیں آئی ڈونٹ نو اس کا مجھے کہاں سے علم ہو سکتا ہے. سو کیئرفل ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کے ظاہر کی وجہ سے اس کے باطن میں منفی بات کو ایزیوم کرنا یہ بدگمانی. جی دین آپ پوچھیں. سر آپ نے وہ شروع کی تو وہ بات ہے کہ سر جو بول رہے ہیں آپ کی تحقیق کر لو. سر تحقیق کا معیار ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. اب ایک عالم ہے اس کے پاس جب کوئی بات آئے گی تو اس کے پاس سورسز بھی ہوں گے اور اس کے پاس وقت ہوگا کیونکہ وہ قاری دین کا کام ہے اور اس پر بات ہے کہ اس کی تحقیق کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے. مگر ایک عام انسان ہے اس کے پاس ایک بات آ گئی اس کو نہیں سمجھ کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. جیسے ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ریسورسز ہیں اور نہ ہی اس بات کو جانچنے کا کوئی طریقہ ہے. تو جب ان کے پاس بات آ جائے تو وہ کسی محفل میں بیٹھ کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے وہی بات ایز اٹ از آگے پہنچا دیں تو پھر کیا وہ افواہ کے زمرے میں آگے وہ بات غلط کی کیونکہ تحقیق نہیں کی انہوں نے بات سنی اور آگے پہنچا دی تو کیا وہ بھی پھر اس آیت میں تھوڑا کریں کہ وہ بھی جھوٹ میں آ جائے گا یا وہ بات میں فرق ہوگا. مثلاً آپ نے علماء کی بات کی تو شاید آپ کی مراد اس سے ریلیجس اوپینین ہے. ریلیجس اوپینین میں ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، ایک حکم کی نوعیت ہے. آپ کا رائٹ ہے ایز اے لے پرسن کہ آپ کہیں کہ یار میں نے فلاں عالم کو جمعے کے خطبے میں یہ کہتے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ دلیل دے رہے تھے، فائن، ظاہر ہے ہمیں دین کو سمجھنا ہے نا. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ فلاں صاحب چوری کر رہے تھے. اب یہ ایک نیگیٹو بات ہے اور آپ کو کسی بندے نے بتائی ہے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. بیٹر کیپ اٹ ٹو یور سیلف. اس میں اس کو پھیلانا اصل میں یہ بڑی ایک ذمہ داری کی بات ہے. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتانا پڑے. مثال کے طور پر جن صاحب کے بارے میں یہ بات آپ نے سنی، آپ کو کسی نے کہا کہ یار وہ اس کا میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، آپ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو یہ آپ کا کہنا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل انکنفرمڈ بات ہے، فلاں صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا، بٹ اتنی سی بات ہے، میں نے اس کو کنفرم نہیں کیا ہے، سو آپ تحقیق کر لیں. تو یہ پروبیبلی اتنی غلط بات نہیں ہوگی، بیکاز آپ نے کوئی کنفرم تو کیا نہیں. آپ نے ادھر بات سنی اور کہا وہ چور ہے، وہ جھوٹا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاؤ کین یو ڈو اٹ یار؟ آپ کے پاس کوئی بات کنفرمڈ ہے ہی نہیں، تو اس سے روکا گیا ہے. جی آپ سیکنڈ کوسچن. جی غیبت کے متعلق جو اکثر جہاں ہوتا ہے ہمارے، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص زیادتی کی اور وہ اس زیادتی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے شخص کرتا ہے، کسی شخص غیبت. میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ جب تک آپ ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں جس کا مقصد پازیٹیو ہے، اور آپ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ بات کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے آپ پلیجر لے رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے. ہمارے ہاں محدثین نے بہت غیبتیں کی، پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس ایک پازیٹیو مقصد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پاس آن کرنا کسی ایسے شخص کے حوالے سے کہ جو ان ریلائبل ہے. اس کے بارے میں یہ ڈسکشن ضروری تھی کہ بندہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. یہ ایک ذمہ داری کی گفتگو تھی، اس میں کوئی وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہے تھے. غیبت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ وہ شخص موجود ہی نہیں ہے، تو آئیں ذرا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس میں بتانے والا بھی اور سننے والا بھی دونوں اس کو انجوائے کر رہے ہیں، کوئی پرپز ہی نہیں ہے. بس وہ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ بات کر دی، کوئی مسئلہ نہیں.
شکایت کی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے شخص کو شکایت کی ہے اور وہ شکایت ایسی ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، اور آپ اگر نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ایک تو آپ کی گریونس جو ہے وہ دور نہیں ہوگی، اور دوسرے لوگ بھی اس کے نتیجے میں نقصان سے دوچار ہوں گے. تو یہ تو بات ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے. اس میں بھی اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کا بڑا امکان ہے کہ آپ نے شروع تو کیا ذمہ داری کے ساتھ، اور پھر آپ نے کہا چلو موقع ملا ہے تو اب میں اس کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں لمبی داستان. نہیں، جتنا ضروری ہے بیان بس اتنا ہی آپ بیان کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. جو ریلیٹڈ ہے کہ دوسروں کے پلیز ایک ایک کو پتہ سیکنڈ ڈالیں. بیٹھے ہوئے. جی بھائی آپ بولیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ دو گروہوں میں صلح کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جو ایک گروہ پھر انحراف کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کے خلاف جنگ کرے، تو اس میں بھی اسٹیٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو جائے. عام طور پہ تو فیملیز کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، مطلب میاں بیوی کے ایشوز ہیں تو دونوں فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو اس کا کوئی لیول کا تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ اسٹیٹ کا آپ نے کہا کہ جنگ کے معاملے میں جو ہے وہ اسٹیٹ آئے گی، تو بعض معاہدے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہوتی. تو جی اگر مقصد فکر کی ہم بات کر لیں کسی چیز پہ الجھاؤ ہے اور بیٹھ کے سیٹل کی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی گروہ انحراف کر رہے ہیں اور پنچایتی جو ہمارا نظام ہوتا ہے کچھ لوگوں نے بڑوں نے مل کے فیصلہ کیا، تو اب جس بندے نے نہیں مانا ان کے پاس تو کوئی وہ ہوتا بھی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہوتی اس طرح سے ایک محلے کے لیول پہ یا یہ بنے ہوتے ہیں اس طرح کے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ جس میں ایک خاص سچویشن کو ایزیوم کیا گیا ہے، جیسے یہاں اسٹیٹ کو امیجن کیا گیا ہے، اور جو معاملہ ہے کسی خاص پریکٹیکل صورتحال میں وہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی جو وہ ہے نا کنڈیشن وہ پوری نہیں ہو رہی، تو پھر اسی لحاظ سے حکم میں ایڈجسٹمنٹ کر کے بات کو سمجھا جائے گا. آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر دو گروہ ہیں، مذہبی گروہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا وٹ ایور، ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور درمیان میں کسی نے مل کے تسویہ کیا اور اس کے بعد ایک نے زیادتی کی، تو اب یہ لوگ کہ جنہوں نے مل کر ان کو ایک مصالحت کی طرف مائل کیا تھا، وہ جو اختیار رکھتے ہیں شارٹ آف جنگ وہ کریں گے، اعلان کر دیں گے کہ ہم نے مل کر ان کا معاہدہ کرایا تھا، معاہدے کی یہ تفصیلات ہیں اور اس گروہ نے زیادتی کی، ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر اسٹیٹ کے اندر ایسا ہوگا اور جوڈیشری ہوگی تو فیصلہ سنا دے گی. تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کریں، لڑائی آپ نہیں کر سکتے، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے. سر ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں لیکن دیٹ از ناٹ فرام دا ٹاپک. جی پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دو تو کوشچن نہیں آبزرویشنز ہیں کہ جو آج آپ نے لیکچر دیا ہے اس میں پھر ساری باتوں کی بارڈر لائن ہے جو ہم نے اپنے اندر اپنے اخلاقیات سے پیدا کرنی ہے کہ کہاں ہم نے شکایت کرنی ہے، کہاں ہم نے غیبت کرنی ہے. سو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے چاہے اسٹیٹ لیول پہ ہو پرسنل لیول پہ ہمیں اپنی اخلاقیات پہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو کرنا ہوگا. دوسرا سر کل آپ نے جو لیکچر دیا تھا اس کی تدبر ہے جو آپ نے کہا کہ حکیم لقمان نے سب سے پہلے کہا کہ بی گریٹفل، اینڈ اس کے بعد ایک دم پیرنٹس کی آیت آ گئی. میں اس کو پڑھ رہی تھی اور کل مجھے وہ آیت کی پلیسنگ بہت خوبصورت لگی کہ میری آبزرویشن ہے کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں وسیلہ تو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور واقعی آپ کوئی بھی نصیحت کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کے لیے گریٹفل ہوں گے تو آپ کو زندگی کی باقی باتیں سمجھ آئیں گی. جو میرا ریئل کوشچن ہے اٹ از اباؤٹ ڈیورس. سر اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے اور 3
साइकिल्स का वेट नहीं करता, बट फर्स्ट या सेकंड साइकिल के बाद ही रिपेंट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा? हैज़ ही यूज्ड हिज फर्स्ट ऑप्शन, या फर्स्ट अल्लाह की तरफ से जो उसको एक ऑप्शन दी गई थी उसने पहले ये यूज़ कर ली है, या चूँकि ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर ये तलाक नहीं दी जाएगी बल्कि एक गलती दी जाएगी, या जैसे भी ये एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और सोच समझ के दी, और वो प्रोसेस शुरू हो गया कि जो इद्दत के मुद्दत के शुमार का प्रोसेस है, जिसमें उसने अपनी बीवी को अपने घर में रखा जो अल्लाह का हुक्म है, और अगले ही दिन रुजू कर लिया, यानी 3 साइकिल्स के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, अगले दिन ही रुजू कर लिया। तो अब अल्लाह ने उसको जो तलाक़ देकर रुजू करने का इख्तियार दिया था 2 मरतबा, उनमें से एक इस्तेमाल हो गया। ये जी बेटा आपको जो ये बात है कि हमने अपनी हमेशा पहले अपने जो उनकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, तो हमें ये कब पता चलता है कि हम कहाँ पे बैलेंस है वो कि फुल स्टॉप लगाने में कि अब ज़्यादती शुरू हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सफ़र, यानी कि इतना भी फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा कैजुअली लेना शुरू कर देते कि अगर दूसरा बंदा आपको जवाब नहीं दे रहा तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई जस्ट वांट टू नो कि वो बैलेंस क्या है कि दूसरे बंदे को लगे भी कि मैं गलत कर रहा हूँ और शय भी नहीं मिल रही। पता नहीं समझा पाई अपना सवाल कि नहीं। बोलती जाएं। यानी आप गीबत की बात कर रही हैं, आप शिकायत की बात नहीं, शिकायत की बात करें कि मतलब उस ज़्यादती के ऊपर हम नो किस वक्त कहें। देखिए, गुजारिश ये है, एक तो ये जान लें कि इंसान में फ़र्क होता है, तबीयतें फ़र्क होती हैं। आपको अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको शिकायत करने का हक़ है। आपसे अल्लाह ताला की ये तवक्को है कि आप जब शिकायत भी करें, अगरचे कि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, तो अपनी बात को वाज़े तौर पर बयान करें, उसके शवाहिद और दलाइल दें, ना कि आवाज़ ऊंची करें या जज्बात का इजहार करें। ज़ाहिर है कि जैसे कि मैंने गुजारिश की, इंसान में फ़र्क होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आपने जो पार्टी, जो अथॉरिटी है रेलेवेंट, उसको अप्रोच किया, या फॉर दैट मैटर जिसने आपके साथ ज़्यादती की, आपने उसको अप्रोच किया और उसको आपने अपनी बात पहुंचा दी और उसको ये बताया कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है और उसके ये दलाइल हैं। आपने पूछा इसकी क्या लिमिट है, यानी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो यही है। आपने महसूस किया कि इस पर कोई नतीजा नहीं बरामद हो रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, रीज़नेबल टाइम देने के बाद दोबारा कर लें। 2-3 मरतबा के बाद सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, और आप कर क्या सकते हैं। यानी अगर स्टेट के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर कोई ऐसा निज़ाम है, कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जिसको अप्रोच करके आप अपने ग्रीवेंसेस को पेश करें और उससे कोई आपको मदावा मिल जाए, तो ज़रूर करें। यह आपका राइट है, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए ऐसा नहीं है, तो गुजारिश ये है कि यही तो आजमाइश है दुनिया की, कि इसमें आपको आइडियल हालात नहीं मिलेंगे। जो हालात हैं उसमें आपने रहना है, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करनी है विद इन लिमिट्स, और उसके बावजूद अगर आपका जो एक्सपेक्टेड मतलूब रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो बस अल्लाह पे छोड़ दें। जी सर, आपने ये कुरान की आयत बताई कि ओके, बहुत से गुमानों से बचो और बाज़ गुमान जो हैं वो सरीहन गुनाह हैं। इससे एक बात निकल गई, कुछ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह नहीं है। अब पहली बात तो ये कि वो आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे कि ये वाले गुमान अब गुनाह बनी है और ये वाले नहीं बने।
اب اس پہ آپ جواب دیں گے کہ فطرت ہمارے اندر سے بات آئے گی, وہ کہے گی کہ یہ غلط ہے, مگر فطرت بھی تو ختم ہو جاتی ہے اگر میرے گھر میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہے کہ جس کے اندر گمانوں کی ایک بہت زیادہ, میں نے بچپن سے دیکھا ہے وہ ماحول, تو میری فطرت پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. اور میری فطرت جس طرح آپ نے کل مثال دی تھی کہ جب بچے کو بچپن سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا کہ گھر کہہ دو کہ ابا جی گھر نہیں ہے, تو وہ بچپن سے وہ ایک جھوٹ سنتا آتا ہے کہ بڑے ہونے سے لگتے نہیں وہ جھوٹ ہے. اسی طرح جب میری فطرت کے اندر یہ چیز ودیت ہوگی کہ بھائی یہ تو گمان میرے گھر میں بچپن سے دیکھتا ہے, یہ تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے, تو پھر جب میں ایک شعور کی عمر کو پہنچوں گا تو پھر میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اب یہ والا گمان ٹھیک ہے اور یہ والا گمان نہیں ٹھیک. فطرت میری اس پہ اثر انداز خواری سے ہو چکی ہے. دو گزارشات میں کروں گا. ایک بات تو بڑی آبویس ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان کر رہے ہیں وہ تو گناہ ہے ہی نہیں. تو گمان تو اچھے بھی ہوتے ہیں, گمان تو نیوٹرل بھی ہوتے ہیں, گمان نیگیٹو ہوتے ہیں. تو اصل میں نیگیٹو گمان کرنے سے روکا گیا ہے. جیسا کہ ابھی یہاں پوچھا گیا تھا کہ پازیٹیو گمان بھی بعض اوقات بیک فائر کر جاتے ہیں. دیکھیں, بیوقوفی ہوتی ہے, امید ہے بیوقوفی گناہ نہیں ہوتی. جب ایک آدمی بیوقوفی میں کسی کی بات مان رہا ہے تو اس کو سمجھائیں گے کہ یار سمجھدار ہو جاؤ, اس کی ساری باتیں نہ مانا کرو. لیکن کسی کی بات جو اس نے کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اصل میں ایسے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کلیئر شواہد ہیں وہ اور بات ہے, مگر آپ صرف جھانک رہے ہیں اس کے دل میں, یہ آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ یہ منافق ہیں, آپ ان کی بات نہ مانیں. حضور اتنے زیادہ لوگوں کے معاملے میں نرم دل, خوش گمانی رکھنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ان کی بات نہ مانیں. ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو کیوں اجازت دی, جب تک کہ یہ بات نہ معلوم ہو سکی کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. سو اس میں آدمی کو اس طرف زیادہ جھکا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ گھر کے ماحول میں ایک آدمی کی ایک طبیعت بن جاتی ہے, اس کے اوپر اثر آ جاتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا آپ کے لیے کوشش کرنا ممکن ہے صحیح بات کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کے معاملے میں, اتنے ہی کے لیے آپ جواب دیں. اور یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ آپ کے اوپر آپ کے ماحول کا کتنا اثر ہوا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ واقعی زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہے ہی نہیں, مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بے قصور ہیں. ویسے میرا نہیں خیال کہ انسان کوئی بھی ایسا ہے کہ جو فرق نہیں کر سکتا. سو ماحول کے اثرات اگر اتنے گہرے ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا تو بھئی آپ بے قصور ہیں. لیکن احساس ہوا یا نہیں ہوا, ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, یہ فیصلہ اللہ کرے گا, اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جی ان آیات میں جو آج آپ نے بہت ساری معاشرتی سچویشنز کو بتایا, پھر ایکسپلین کیا, پھر اس پہ ایکشن بتایا کیا دینا ہے, کیسے ہینڈل کرنا. معروف منکر اس کا ذکر اور جگہ آتا ہے, کس صورت میں نہیں آیا, اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ بھی کچھ لگتا ہے اجتماعیت سے ریلیٹڈ ہے. اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا ایک تو معروف کے بارے میں اور منکر کے بارے میں کنفیوژن یہ کہ جب پورا معاشرہ یا جس حد تک ہمیں معاشرے کی رسائی ہے, جہاں تک ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, وہاں بہت سارے دین کے بارے میں غلط اطلاعات, خیالات رائج ہوئے کئی 100 سال ہو گئے, چل رہی ہمارے بیات میں, چل رہی ٹریڈیشن میں, چل رہی چیزیں. معروف رہے گا اپنی جگہ یا معروف منکر مکس ہو جائیں گے ایک چیز, اور پھر معروف اور منکر کی ڈیفینیشن, اس پہ عمل کرنا اور اس کی ہدایت کرنا, اس کے بارے میں انسان کی رائے متاثر ہوگی کہ اب معاشرے میں چیز رائے بے تحاشا چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. میری بھی زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز ایک ایگزامپل دیتا ہوں, باقی تو تمام کافر جہنمی ہیں, ہم نے ان کو ٹریٹ بھی جہنمی طور پہ کرنا ہے بھی دشمن,
یہ दोनों सर आपके दुश्मन है तो दुश्मनों की तरह ट्रीट करें, ये ट्राई और विदाउट एनी क्वेश्चन। मारूफ मुनकर इस तरह की कोई और चीज़ लेने मुआशरती लेवल की मारूफ मुनकर है क्या, और फिर इंसान को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इज्तिमाई लेवल पे करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको माजरत चाहता हूँ, इसको आप स्पेसिफिक करते हैं तो गुजारिश ये है कि मारूफ और मुनकर के अल्फाज ख़ुद ये बता रहे हैं कि मारूफ नोन वर्चूज़ खूबियाँ अच्छाइयाँ हैं जो किसी तहकीक की मोहताज नहीं है। सच बोलना, दूसरे इंसानों की ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों की खिदमत करना, सही बात की गवाही देना वगैरह वगैरह। इसमें भी आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो ये है कि आप एक मुआशरे में रहते हैं, वहाँ उस मुआशरे की जो नोन हकीकतें हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी होती है। चोर जब चोरी कर रहा होता है, कुरान ये बताता है कि वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो ये कहता है कि चोरी करना बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा होता तो वो ये कहता अपने दूसरे चोर भाइयों से कि कभी मेरे घर भी तो आओ प्लीज़। तो वो चोरी करता है चोरी को गलत समझ के। तो मुआशरे में आप यकीन जानिए अक्सर खूबियाँ, मारूफात वाज़े होते हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता, उसके बावजूद इन्हिराफात हो रहे होते हैं। और अक्सर मुनकर, बुराइयाँ ऑब्वियस और एक्सेप्टेड होती हैं कि ये बुराइयाँ हैं, लेकिन लोग कर रहे होते हैं। तो एक बात। दूसरी बात ये कि इनको कैसे आपने रोकना है, प्रमोट करना है, वो मैं पहले इसके ऊपर एक बात कर चुका हूँ हिकमत के साथ। यानी जो आपके इख्तियारात हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे, बरूए कार लाएंगे, लेकिन सूरत हाल देखेंगे, बात करने का अंदाज़ ऐसा इख्तियार करेंगे कि नेकी के प्रमोट होने और बुराई के रुकने के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा हों। मैं ये नहीं कह रहा कि सख्ती नहीं करनी, बाज़ औक़ात सख्ती करना ही हिकमत का तकाज़ा होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। तीसरी बात, जो मामलात इंटरप्रिटेशन के हैं, जैसे अभी आपने कहा गैर मुस्लिमों का जहन्नुम में जाना वगैरह, इसमें आप दलाइल से बात करेंगे, इसमें झगड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसमें अगर कोई झगड़ रहा है तो उसको ठंडा करें और उसके लेट्स टॉक अबाउट इट। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है? मैं तो ये समझा हूँ, मेरे ये दलाइल हैं, उसमें तो मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि लाजिम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लाजिम है कि दोनों साइड्स में से कोई भी गुस्से में ना हो और बिल्कुल एकेडमिक पोलाइट अंदाज में एक्सचेंज किया जाए दलाइल को। मैं तो सच्ची बात है इस बारे में इतना आगे बढ़ के जज्बाती हूँ अब कि अगर मेरे और आपके दरमियान इख्तलाफ है बाज़ मामलात में, तो हम ये रूल तय करें कि आप 3 मिनट या वटेवर 5 मिनट बात करेंगे, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा, फिर मैं 5 मिनट बात करूंगा, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे। ये 5-5 मिनट की 2-3 इनिंग्स के बाद मसला ख़त्म हो जाएगा अगर हम एक दूसरे की बात ध्यान से सुने। हम एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, और जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं वो सुनने ही नहीं देते। आपने बहुत सुना होगा, वो गुमराह हैं, उनकी बात ना सुनना। तो ये असल में क्यों कहते हैं? ताकि जो रियलिटी है वो सामने ही ना आए, और जो आपकी अपना वर्जन है वो गालिब रहे। सो इसमें बस समझदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। और जैसे ही, और हमने भी कल ही पढ़ा, जैसे ही आप ये महसूस करें कि दूसरा आदमी जहालत पर उतर आया, कालू सलाम अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हो, सेट हो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ख़त्म कर दें उसको। इसलिए कि अगर आपने एक दूसरे को ताने देने हैं और दलाइल नहीं देने, बल्कि बातों के वो मारने, हथौड़े मारने हैं, तो उससे बेहतर है कि गुफ्तगू ना करें, कोई और बात करें। यही वजह है
موقع مل گیا ہے تو بات کر نہیں دیں. اب یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سال سے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں پاکستان میں سیاست پہ گفتگو نہ کروں، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ریشنل گفتگو کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. تو اس لیے منہ بند رکھو، کوئی اور گل کرو، موسم کی بات کرو، کرکٹ کی بات کرو، کھانے پینے کی بات کرو. تو یہ ہے، جب آپ کو اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا کہ آپ کوئی ریشنل گفتگو کر سکتے ہیں، مذہب ہو یا کچھ اور ہو، تو آپ نہ کریں. آپ کی کوئی ذمہ داری تو نہیں. Sir, we have a last question. الحمدللہ. Out of the topic. جی. وعلیکم السلام. جی. سر ہر ریلیونٹ نہیں ہے لیکن نماز کے مطلب کچھ چیزیں ایک تو عشاء کی نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، اس میں کافی اختلافات ہیں جو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. وزٹ کے طریقے میں بھی بہت اختلافات ہیں، کیونکہ اگر آپ نے رات کو شام میں پڑھ لیا ہوتا ہے تو آپ کی توجہ ہو گئی ہے سبھی، وہ مجھے ابھی تک کلیریفائی نہیں ہوتا. اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ فرض تو نہیں ہے اس طرح، لیکن اگر وہ پڑھ لیا جائے تو اگر آپ کی کبھی نماز میں کوئی ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو کمپنسیٹ کر دیں. یہ سر اور رات کے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کچھ بہت سا کمنٹس کرنے کو ملتے ہیں کہ کئی اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سخت کمنٹس والے لوگ ہیں ان کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، اس لیے کہ جب بات سمجھنے کی ہے تو سخت کمنٹس کا کیا مطلب؟ سخت کمنٹس کرنے کا اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جن کو دین کی حقیقت آخری حد تک معلوم تھی، اور آپ نے بہت کم کیا ایسا، بہت کم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاذ ان موقعوں پر کہ جہاں کو بہت ہی کلیئر بلیٹنٹ کوئی وائلیشن ہو رہی تھی، ورنہ آپ نرمی سے بات سمجھاتے تھے. اور یہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے سنتوں اور نوافل کی بات کی. فرض کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نوافل ہیں. جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں یہ اصل میں وہ نوافل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھے، جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو یہ نوافل ہی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا اپنا ارشاد ہے. اور جن کو آپ نوافل کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل میں ہندوستان کے بعض علماء کی رائے ہے، جس کے بارے میں ادب کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے. وہ ہوتے کون ہیں یہ بتانے والے؟ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کہ یہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. ہم نے دین صرف اللہ کے پیغمبر سے لیا ہے، انہوں نے جو دین بتایا ہے بس وہی دین ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے اوقات میں جو وقت میں اختلاف ہے اس میں دونوں طرف کی بات آپ سن لیں. جو بات آپ کو دلیل سے زیادہ صحیح لگے اس کو اختیار کر لیں، اور اگر دونوں میں آپ کنفیوزڈ ہیں تو اللہ کا شکر کریں، جس میں آپ کو سہولت ہے اس کو اختیار کریں. یہ لوگ بہت کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی مرضی کریں گے. ارے بھائی، اپنی مرضی کرنے میں حرج کیا ہے جب بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ بات کریں کہ جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے. سمجھنے کے عمل میں کبھی کوتاہی نہ کریں. لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تو الحمدللہ آسانیاں تلاش کریں، مشکلات کو کیوں تلاش کریں. میری اوپینین انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اصل میں تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آدھی رات سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدھی رات گزر گئی اور آپ نے عشاء نہیں پڑھی تو آپ عشاء نہ پڑھیں. پڑھیں، پھر توبہ کریں. صحیح وقت پہ آپ نہیں پڑھ سکے تو اللہ سے معافی مانگیں، لیکن توبہ کے ساتھ اس نماز کو پڑھ لیں. وطر کی نماز اصل میں کوئی نماز نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. اس کو تہجد کے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے. ہاں البتہ اکثر لوگ چونکہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ پاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی
کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لی جائے. میں نے کوشش کی کہ سارے ہی سوال جواب دیں. کچھ رہ گیا؟ بس اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، اس کو تہجد نہ کہے وہ، اس لیے کہ تہجد کا تو ایک طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اس کے لیے آدمی کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کسی نے صبح اٹھ کے 2 نفل پڑھے، بڑا اچھا کام کیا، اللہ کرے گا بڑا اجر ملے گا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وہ چیز ہے جو حضور نے خود کی اور وہ مشہور ہے صحابہ کرام نے کی، اور ایک وہ چیز ہے جو رخصت ہے اور ہمارے ہاں مشہور ہو گئی کہ یہ وطر ہے. تو وطر کے بارے میں اتنا زیادہ آدمی حساس ہو جائے کہ وہ تو میں نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن پھر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے جو نفل پڑھے اچھی بات کی، لیکن وہ آئیڈیلی جو تہجد تھی وہ نہیں آپ نے پڑھی. کیونکہ تہجد کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تعداد میں آڈ ہوں گے، یعنی وہ 3 ہوں گے، 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 9 ہوں گے. آپ نے ہمیشہ 11 پڑھے. یہ ہے. Thank you, sir. ویلکم. Thank you, everyone.